بارے میں اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو ذہن میں تو وہ کر لیجئے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ یعنی پہلے باب میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہی، یوں سمجھیں کہ اس کو خلاصہ کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں وہ اچھی زندگی گزار جائے، اچھی بائی معنی کامیاب زندگی۔ ایک اچھی بری کا معیار آج بھی ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن اچھے کا مطلب اس کے اپنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جو بھی اس کے ذہن میں اپنے ایک اچھا انسان کا مطلب ایک اچھا، یعنی وہ دوسرے کو تنگ نہ کرتا ہو، کچھ یہ نہ کرتا ہو، بھلے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، شرک کرتا ہو، بدعت کرتا ہو، یا جو ہے وہ عقیدے غلط سے غلط رکھتا ہو، وہ اس کے کہتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ یہ سیکولرزم ہے، یعنی دین کی جو دین کا یوں سمجھے کہ اس کا جو دائرہ ہے اس کو صرف اس کی اخلاقیات تک محدود کر دینا، اور اخلاقیات بھی پھر اپنے لحاظ سے۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ بلکہ ایک فکر ہے جو اس زمانے میں پائی جاتی ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ اچھے سے مراد وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اچھا ہے، وہ مکمل مسلمان ہوتا ہے، جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں، معاشرت بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو۔ صرف عقائد سے بھی نہیں، صرف عبادات سے بھی نہیں، ہاں لیکن نجات جو ہے وہ صرف عقائد سے ہوتی ہے۔ آخری بالآخر نجات اس انسان کی ہو جائے گی جو صحیح عقیدہ لے کر اس دنیا سے چلا گیا، اگرچہ سزا اس کو بھگتنی پڑے گی ضابطے کی روح سے۔ تو اس دنیا میں انسان اچھی زندگی گزارے، اس کے لیے اس کو وحی کی ضرورت ہے، اور وحی جو ہے یہ دو فارم میں ہوتی تھی، ایک مطلوع، ایک غیر مطلوع، ریڈیبل، اور ایک دوسری جو ہے نا وہ ایبل نہیں کہنا چاہیے اس کو، مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ زیادہ اچھا ترجمہ اس کا انگریزی میں کیا ہوگا، تو ممکن ہے کوئی لفظ ایسا ہو، بہرحال جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ حدیث پاک کو آپ تلاوت کے لیے نہیں پڑھا کرتے، حدیث پاک کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر میسج کیا ہمیں مل جائے، لیکن قرآن پاک میں ایک ایکسٹرا چیز بھی ہے، وہ ہے کہ اس کے اندر میسج بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے قرآن کو بھی ایسے ہی ایک تاثر جنریٹ کرنے کی کوشش کی کہ قرآن جو ہے نا میسج سمجھو بھائی اصل کیا ہے، یہ رٹنا کیا ہے، اور جناب اس کو ویسے ہی بغیر سمجھے پڑھنا کیا ہے۔ اس سینیریو میں سارا جو ہے نا انہوں نے اس کو بیکار بتا دیا کہ بغیر سمجھے بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا گویا کہ ایسا، حالانکہ قرآن کی تو خصوصیت یہ قرآن لفظ ہے، اگر اس پہ لفظ بھی غور کریں نا، قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرات کرنا۔ حضور کی جو فرض منصبی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تعلیم کتاب الگ ہے اور تلاوت کتاب الگ ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت مقصود ہے، مقصود یہ نہیں کہ قرآن پاک صرف پڑھنا اس لیے کہ سمجھ آ جائے، وہ تو حدیث ہے۔ یہ دنیا کے کوئی خط ہوتا ہے، لوگ اس کو یوں مثال دیتے ہیں خطابی انداز میں کہ بھائی آپ کے کسی محبوب کا، کسی ماں باپ کا، کسی اولاد کا خط آئے اور آپ اس کو چومتے رہیں، اس کو الماری میں رکھ دیں، اور جناب اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو بغیر سمجھے اس کو پڑھتے رہیں، تو کیا فائدہ؟ وہ ٹھیک ہے، وہ خط ہے، کیونکہ اس کا مقصود ہی آپ کو کوئی میسج دینا ہے، وہ جب تک آپ نے وہ نہیں میسج سمجھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا صرف فائدہ میسج نہیں ہے، میسج بھی اس کی ایک مقصود ہے، لیکن قرآن اس کے علاوہ بھی چیز ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ کتاب تلاوت بھی ہے، یہ کتاب فہم بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے۔ تو ہدایت کے پس منظر میں لا کر تلاوت کو اڑا دینا، یہ بھی ناقص فہم ہے، جو بہت سے ہمارے حلقوں میں اس وقت پایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ناقص تعبیر ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تھی تو فوراً سمجھ جاتے تھے کیا کہا گیا اس میں۔ اور قرآن پاک کے اگر آپ مضامین کا خلاصہ نکالیں، یہ اس کے اندر جو میسج کیا ہے، تو وہ زیادہ تر ایک پارے میں سمٹ جائے گا۔ تو 29 پارے کس لیے نازل ہوئے؟ جو مضامین قرآن ہے وہ تو موٹے موٹے ایک پارے کے برابر جتنا بھی میٹر بنتا ہے، ٹیکسٹ بنتا ہے، اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں سورہ بقرہ میں تقریباً قرآن پاک کی ساری چیزیں آ گئی ہیں، پھر کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں آ گئی، تو پھر سارا قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے، 30 پارے؟ اور پھر حضور اس کو نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں پڑھ رہے ہیں تو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو تلاوت الگ سے ہے، صحابہ میں اتنی تلاوت ملتی ہے آپ کو، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، مجھے سناؤ قرآن پاک۔ انہوں نے یا رسول اللہ میں سناؤں آپ کو، آپ پر تو نازل ہوا؟ فرمایا ہاں ہاں مجھے حکم ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے اسے سنا بھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
تو یہ جو ایک خاص پس منظر دیا جائے نا قرآن پاک کو کہ قرآن پاک سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی، یہ سمجھے بغیر کیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، سمجھنا چاہیے، لیکن صرف سمجھنے کی چیز ہے اور تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، یہ گمراہی کی بات ہے۔ تلاوت ایک الگ چیز ہے، وہ ہوتی رہے گی اس کی، اور یہی قرآن پاک کی خصوصیت ہے، حدیث کی یہ نہیں ہے۔ حدیث آپ سمجھتے ہیں لیکن حدیث کی تلاوت کرنے میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے، کہ پڑھا آپ نے، سنا ہو کبھی کہ قرآن حدیث کا ایک لفظ پڑھیں گے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن قرآن پاک پہ ہے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس میں یہ خصوصیت بھی ایکسٹرا رکھی ہے کہ اس کی تلاوت بھی ہوگی، اور اس کی تلاوت خود ایک اثر رکھتی ہے انسان پر۔ اچھا خیر، تو وہی کی ایک قسم وہی مطلوع اور ایک غیر مطلوع، جس کی تلاوت ہوتی ہے اور دوسری غیر تلاوت والی، وہ حدیث ہے۔ تو اب آگے مسئلہ رہ گیا کہ جو قرآن پاک ہے، جو تلاوت کی صورت میں ہمارے پاس الفاظ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کلام ہے اس کا، تو اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمجھنا بھی تو ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، تو الل ٹپ ہے یا اس کے کچھ اصول بھی ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، کوئی مثلاً کوئی آدمی نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیڈ کی ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی لکھا ہوگا، جملے ہوں گے، کوئی عبارت ہوگی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے بھائی اس میں تم نے یہ کہا ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کہا ہے، تو کوئی کوئی پیمانہ ہونا چاہیے نا، کہ پتہ چلے کہ بھائی یہ کس چیز کا اقرار ہو رہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کے سمجھنے کے کوئی اصول ہوں گے۔ یہ بھی ایک آج کل جو بات کہی جاتی ہے کہ تم بس ترجمہ پڑھ لو، تم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لو، تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی سادہ بات ہے، یعنی یہ بہت انٹلیکچوئل لیول کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ بہت ہی نیچے کے درجے کی بات ہے، سطحی بات ہے۔ اس لیے کہ صرف ترجمہ جان لینے سے اگر مفہوم انسان کسی چیز کا جان لیتا ہے اور اس کی سمجھ پوری حاصل کر لیتا ہے، تو پھر تو ساری یونیورسٹیاں کالج آپ کو بند کر دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بھی کیا نام اس کا جو ریسرچ آئے باہر سے، اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا اپنی مقامی زبان میں، اور لوگوں کو دے دیں، پڑھو بھائی، اس کو پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر بنتے جاؤ، انجینئر بنتے جاؤ، سائنٹسٹ بنتے جاؤ، اور ریاضی دان بنتے جاؤ، سب کچھ کرتے جاؤ۔ تو پھر آپ یہ جتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یونیورسٹیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ ادارے کیوں بنا رہے ہیں؟ کس کام کے لیے یہ؟ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو بھی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک ہے کسی بھی فن کی، وہ آدمی اگر صرف اس کو ٹیکسٹ بک کو دیکھے ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو بڑے بڑے بلنڈر کرے گا، ٹیکنیکل مسٹیکس نہیں، بلنڈر ہوں گے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے قرآن پاک کو بھی اگر آدمی کسی اصول ضابطے کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے، محض ترجمے سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر بلنڈر کرتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک مثال بھی آپ دیکھیں کہ ضرورت کیا ہے، یعنی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے کچھ اصولوں کے پابند ہونا پڑے گا کہ نہیں ہونا پڑے گا؟ اب قرآن پاک میں 22ویں پارے میں سورہ احزاب ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ خاتم النبیین کا لفظ ہے، نبیین تو بہت واضح ہے، نبی ہوں گے، نبی کی جمع ہے نبیین۔ ٹھیک ہے، اس کی خاص فام ہے، یہ اس کو حالت نصبی کہتے ہیں یا جری کہتے ہیں، رفیع حالت میں نبیون ہوتا، یہ نحو کا مسئلہ ہے، بہرحال یہ جمع ہے۔ تو اب لفظ لے گیا خاتم پیچھے، خاتم کا ترجمہ ہے مہر، مہر بھی ترجمہ ہے اس کا۔ اب امت جو ہے نا، اس مہر کے لفظ سے یا خاتم کے لفظ سے پوری امت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے آخری سے آخری مسلمان تک، بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جو صحیح مسلمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے آخری نبی۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی، یعنی اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضور نے خود اس کی وضاحت کر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی لا نہیں ہے، نبی یا کوئی نبی بعدی، میرے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت اردو میں سب لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو اب ایک صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس پوری آپ کی جو
1400 سال کی یا 1300 سال کی جو فہم ہے اس کو چیلنج کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ خاتم کا مطلب آخری ہوتا ہے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. ڈکشنری کنسرن کرو آپ جا کر اور بول کے کہ ترجمہ بھی آپ دیکھو، اردو ترجمہ، صرف ترجمہ آپ کسی بھی اس کا اٹھا کر دیکھیں تو کسی بھی مسئلہ کا اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ لفظ مل جائے گا. اور مہر سب نبیوں پر، مہر سب نبیوں پر. اب وہ اس لفظ سے اپنی کہانی نکالتے ہیں. وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ مہر ہے، اور مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو بھی آگے نبی بنے گا نا وہ ان کے اپروول سے بنے گا. کیا بنے گا؟ وہ ان کی اپروول سے بنے گا. پچھلے نبی تو جو ہوتے رہے، اب آگے یعنی نبوت بند نہیں کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن جو بھی نبی بنے گا وہ ان کی اپروول سے بنے گا. یہ مطلب ہے خاتم کا. اور امت ساری یہ کہتی ہے کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. مہر جب بھی کوئی تحریر اینڈ ہو جاتی ہے تو اس پہ لگا دی جاتی ہے، یا جب آپ اس کو فولڈ کر دیتے ہیں مکمل، اوپر فیتا پھیر دیتے ہیں، سرکاری دستاویزات جو ہوتی ہے اس کے اوپر سائن وہ لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے اس کے اندر نہ کوئی چیز جا سکتی ہے نہ اس سے باہر آ سکتی ہے. تو حضور نے خود اس کو بہت واضح مثال میں سمجھایا کہ میری مثال جو ہے انبیاء کا جو سلسلہ ہے، اس کی مثال اس محل کی ہے کہ جو ایک شخص نے بنایا، اس میں 1,24,000 یا جتنی بھی مطلب انبیاء تھے سب اینٹیں لگی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ میں ہوں. بہت واضح مفاہیم میں سمجھا دی. لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نہیں میاں، کہ اگر میں یہ تمہاری اس ساری فہم کو مان لوں، 1400 سال سے چلے آنے والی فہم کو، تو میرے لیے جگہ نہیں بنے گی، اسپیس نہیں بن پائے گی. مجھے تو اپنی اسپیس بنانی ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں اس لفظ کے اندر کوشش، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں مانتا. کوئی نہ کوئی تو اس نے اپنے کوئی نہ کوئی دیکھیں. جتنے بھی عدالتوں میں کیس ہوتے ہیں، فریق دونوں ہوتے ہیں، تو یہ فریق آ کر نہیں کہتا میں کوئی دلیل نہیں دیتا، میں نہیں مانتا. جھوٹے سے جھوٹا آدمی بھی اپنا آرگومنٹ رکھتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے تگڑا وکیل لانے کی. جھوٹے آدمی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تگڑا وکیل لے کے آئے تاکہ اس کی بات کو اچھی طرح بنا کر پیش کر دیا جائے، کچھ مغالطہ کچھ کر دیا جائے. تو اس لیے وہ کچھ نہ کوئی بات تو بنانی ہے اس نے. تو ان صاحب نے اب یہ بات بنائی. اب سوال یہ ہے ہمارے سے، یہ تو ایک میں نے صاحب کو سینیریو بتا دیا، ہر مسلمان سے سوال ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بس قرآن کا ترجمہ پڑھ لو کافی ہے، جو اس کی دعوت دیتا ہے یا جو اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اس دعوت کے لیے. بھائی سوال یہ ہے کہ صرف ترجمے سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی غلط ہے؟ مہر کا لفظ تو موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تفسیر گویا کہ یہ ایک تفسیر قرآن پاک کی ایک آیت کے ایک لفظ کی تفسیر کا اختلاف ہو گیا. امت ساری ایک بات کرتی ہے اور ایک صاحب ایک بات کرتے ہیں، وہ مرزا غلام قادیانی ہے. اس طرح سے بہت سی مثالیں، ایک مثال دی میں نے، بہت سی اور سی مثالیں آج کل بھی مل جائیں گی، پرانے زمانے میں بھی آپ کو علمی لٹریچر میں ملتی چلی جائیں گی. تو بھائی اب کوئی نہ کوئی پیرامیٹر تو ہونا چاہیے، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی اصول ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ اگر ہر آدمی کا دعویٰ مان لیا جائے تو پھر تو بس کام چل گیا دنیا میں، سارے مسئلے حل ہو گئے. کیونکہ دعوے جھوٹے بھی ہیں سچے بھی ہیں، تو سچ اور جھوٹ کا فرق تو کرنا چاہیے. اور سچ اور جھوٹ کے فرق کرنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ تو کامن سینس ہوتی ہے، اور کچھ ہر فن کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں. ہر جگہ کامن سینس نہیں چلتی. آپ کہیں گے میں کامن سینس سارے مسئلے حل کر لوں گا، ٹھیک ہے. مثلا دو سائنٹسٹوں کا آپس میں اختلاف ہے کسی ایک مسئلے میں، دو انجینئر کا آپس میں اختلاف ہے، تو آپ کامن سینس سے اس کا کیسے فیصلہ کریں گے؟ وہ تو بات ہی اسپیشل سینس کی ہے، تو وہاں کامن سینس کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر جگہ کامن سینس بھی نہیں چلتی، بلکہ ہر فن اور ضابطے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس سے وہ علم محفوظ بھی رہتا ہے، اور اس میں کوئی غلط چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی غلط چیز آ جائے تو اس کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے. تو یہ اصول تفسیر کہلاتے ہیں اگر یہ قرآن پاک کی نسبت سے ہم دیکھیں گے. تو قرآن پاک کی تعریف ہے هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا. قرآن پاک کیا ہے یہ ڈیفینیشن کر دے قرآن پاک. ویسے تو بہت واضح سی بات ہے، لیکن ڈیفینیشن جو کی جاتی ہے علمی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ سے یہ کہا جائے کہ پانی کیا ہے، سائنس کے طالب علم سے، ایف ایس سی اور میٹرک کے طالب علم سے کہیں پانی کیا، وہ سیدھی سے جواب ہے گلاس میں لا کے دیجیے پانی. ہر آدمی صبح شام استعمال کرتا ہے. لیکن جب سائنس کی کلاس میں پوچھے گئے ٹیچر
کہ پانی کیا ہے تو اس کو پھر اس کا فارمولا بتانا پڑے گا کہ یہ پانی ہوتا ہے، یعنی پانی ایک مالیکیول ہے یا جو کچھ بھی ہے، ایک لیکوڈ چیز ہے جس کے اندر یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کی، اس لیے وہ اس سے عرق گلاب جدا ہو جائے گا، اس سے سرکہ جدا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں اس ماحول میں اس نے پانی کو عرق گلاب سے، سرکے سے، سب چیزوں سے اس نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ تو جب علم کی دنیا میں ہم آتے ہیں تو پھر چیزوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور یہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی تعریف سے مراد وہ اپریشیٹ کرنا نہیں ہے، ڈیفائن کرنا۔ قرآن پاک الفاظ اور معنی کا وہ مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور آپ سے تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کافی ساری چیزیں اس میں، اس تعریف کے اندر سے کئی ہر بات جو ہے نا دوسری بات کو نکالنے کے لیے، مثلا والمنزل علی الرسول، المنزل علی الرسول تک تو حدیث بھی آئی، نازل تو وہ بھی ہوئی ہے، حدیث بھی آئی، لیکن الفاظ کی صورت میں نہیں، وہ آیا ہے مفہوم، اس لیے وہ قرآن پاک نہیں ہے۔ قرآن پاک وہ ہوگا جہاں مفہوم بھی آیا، لفظ بھی آیا، ٹھیک ہے۔ المکتوب فی المصاحف، تو قرآن پاک وہی ہوگا جو اس وقت ہمارے پاس الف، الحمد کے الف سے لے کر ناس کی سین تک 30 پاروں میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی وہ قرآن جو ہے نا 10 پارے اور بھی تھے اور وہ غار میں چلے گئے اور بکری کھا گئی یا کچھ اس طرح کی کہانی بناتا ہے، تو وہ ہم نہیں مانیں گے اس کو، کیونکہ قرآن وہی ہے جو امت کو حضور نے دیا ہے اس میں۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز کا اضافہ، المنقول عنہ نقلا متواترہ، یہ قرآن پریس کے واسطے سے ہمارے پاس نہیں پہنچا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ قرآن کتابت حضور نے ضرور کروائی، اپنی زندگی میں آپ نے قرآن پاک لکھوا دیا تھا، بلکہ فوراً لکھوا دیتے تھے، جو ہی آیت نازل ہوتی، صورت نازل ہوتی تو آپ بلواتے تھے، جو بھی صحابی لکھنے والے ہوتے تھے، کاتبین وہی کہتے تھے ان کو، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ آیت لکھ دو، اور اس کی پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھ دو، یہ اس جگہ کی آیت ہے، کیونکہ سارا قرآن ایسے تو نہیں اترا ایک دم، تو تھوڑا کر کے ضرورت کے موقع پر نازل ہوتا گیا، تو حضور پھر صورتوں کے ساتھ بھی اس کو رکھواتے جاتے تھے کہ وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دو۔ کبھی کبھی پوری صورت بھی نازل ہوتی رہی، جیسے چھوٹی صورتیں ہیں وہ پوری صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں، اور پھر صورتوں کی بھی جگہ حضور فرماتے تھے کہ اس کو آگے رکھ دو، اس کو پیچھے رکھ دو، اس صورت کو اس کے پہلے، اس سے آگے۔ تو اس طریقے سے پورا قرآن یوں سمجھے کہ اس طرح کی ترتیب کے ساتھ تھا، لیکن اس طرح کہ وہ ایک تلاوت کے لیے پورا وہ ہو جائے، مجلد ہو کے، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ کتابی صورت میں وہ نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں کسی وقت بھی اضافے کا امکان تھا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اس کا امکان موجود تھا کہ وہ قرآن پاک میں کچھ آیت نکال دی جائے اور کچھ آیت ڈال دی جائے، معنی نسخ میں آیا، نسخ بھی ہو سکتا ہے اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں پھر کروایا، کیونکہ اب اس کے بعد قرآن پاک میں کسی بھی چیز کے نہ آنے کا امکان تھا نہ جانے کا امکان تھا، وہ مکمل ہو گئی ترتیب، پھر آپ نے اس کو باقاعدہ کتابی صورت میں نقل کروا دیا اور پھر اس کو امت کو دیا۔ تو یہ کتاب کی تو الگ تاریخ رہی، لیکن جو ہمارے پاس قرآن پہنچا ہے نا، وہ یہ کتاب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کی سینہ بسینہ حفظ کی، جو اتنی اس وقت امت میں جتنی روایت چلی آ رہی ہے، یہ اس کی سینہ بسینہ منتقلی ہے، ایک نسل دوسری نسل کو سینہ بسینہ یہ دیتی چلی آئی ہے، اور ساتھ کتاب بھی ہے، اور اس کا سینوں کے اور کتاب کا آپس میں تقابل بھی ہوتا ہے، آپس میں وہ ٹیلی بھی کیا جاتا ہے اس کو۔ اس لیے قرآن پاک میں اگر کوئی غلط چیز چھپ جائے تو فوراً اس کو بتا دیتے، نہیں میاں اس کو یہ زیر زبر کی غلطی ہے، اس کو نکالو، ٹھیک۔ تو ان منقول عنہ نقلا متواترہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ تک، آج تک اور قیامت تک، جب تک قرآن پاک رہے گا اس دنیا میں، وہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ یعنی تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنے لوگ، اتنے ذرائع، اتنے زاویوں سے آپ کے پاس بات پہنچتی ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگرچہ اس کو دیکھا نہیں ہوتا اس چیز کو، لیکن دیکھنے سے بڑھ کر آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سے ہمارے ہم میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے بیت اللہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو لیکن اب تو چلو خیر کیمرے ویمرے تصویریں یہ سب چیزیں آ گئی، لیکن اس سے پہلے بھی یہ چیز تھی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں بیت اللہ ہے بھی کہ نہیں، لوگ ایسے ہی ہو سکتا ہے کوئی گپ شپ کر رہے ہوں، کوئی چیز نہ ہو، بس سب لوگوں نے مل جل کر ایک کہانی جنریٹ کر لی ہو منوپلی کے ساتھ آپس میں،
تو اس بات کو کوئی پاگل تو سوچ سکتا ہے، نفسیاتی مریض، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی عقل مند آدمی یہ بات نہیں سوچ سکتا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا. یا اور واضح مثال ہے، آپ نے امریکہ نہیں دیکھا تو آپ کو کوئی بتا امریکہ ملک کا نام کا ملک دنیا میں ہے ہی نہیں بھائی، یہ ایسی کہانی ہے بس. تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ٹھیک ہے، سلام ہے بھائی، تجھے جائے کسی اور جگہ میں جانا چاہیے، یہاں آپ کو جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ذرائع سے آپ کے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے کہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. دل نہیں جھٹلائے گا آپ کا اس کو، وجدان اسے کہتے ہیں انسان کا. تو اسی طریقے سے قرآن پاک، یہی قرآن ہے جو ہمارے پاس 30 پاروں والا موجود ہے. یہی قرآن جبریل علیہ السلام حضور پر لے کر نازل ہوئے، یہی قرآن حضور نے لکھوایا، یہی قرآن 1 2 3 4 14 صدیوں سے لے کر ہمارے پاس بعین ہی محفوظ چلا رہا. یہ بات تواتر سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہا کہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آیا ہے. علم تفسیر قرآن، لفظ تفسیر تفعیل کے وزن پر فسرہ سے بنا ہے. فسرہ یہ شد کے ساتھ ہوگا، مفسر بھی اسی سے ہی ہے، اس کا اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے. تو تفسیر اس کا مصدر ہوتا ہے جس کے معنی کھولنے اور بیان کرنے. قرآن پاک کے معنی کو کھولنے اور بیان کرنے کو تفسیر قرآن کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب مفسر کا لفظ آ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے. اگر ترجمہ کافی ہوتا تو صحابہ سے غلطی نہ ہوتی قرآن پاک سمجھنے میں، کیونکہ وہ آپ سے اچھا ترجمہ جانتے تھے. ترجمہ کیا، وہ تو عربی زبان تھی ان کی. کئی صحابہ سے ایسی جو ہے وہ باتیں سامنے آئی کہ ان سے قرآن پاک کی کسی آیت کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ان سے. تو مطلب کیا ہوا کہ کسی کلام کا لفظ اور چیز ہوتی ہے، اور اس کی جو مراد ہے وہ بسا اوقات اس میں کچھ اور بھی چیزیں ساتھ شامل ہوتی ہیں، جب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک بندہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے، بہت کلیئر ہوتی ہے ویسے تو، آپ کہتے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی، مجھے ذرا کلیئر کرو، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا. حالانکہ اس بات میں کوئی اس نے رشین ورڈ نہیں بولا، کوئی چائنا کا زبان کا لفظ نہیں بولا، پورا ایک سینٹینس جملہ بولا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں بھائی میں نہیں سمجھ پا رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی اپنی بات کو کھولو، آپ کے لفظوں کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ مجھے بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے. تو ہر کلام میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کی جاتی ہے، کھولا جاتا ہے اس کو. چونکہ قرآن پاک الفاظ و معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لہذا قرآن پاک کے معنی کھولنے اور بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ادائیگی اور ان کی حقیقت اور الفاظ کی معنی پر دلالت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ لفظ کیسے بولا گیا، صیغہ جمع ہے، مفرد ہے، کیا ہے. ناسخ و منسوخ کو پیش نظر رکھنا ہوگا. یعنی قرآن پاک میں یہ ایک ایکسٹرا چیز ایڈ ہوئی کہ ہم ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس سے ہم نے مطلب سمجھ لیا، کوئی اللہ تعالیٰ تو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں بھائی، یہ حکم ہے بس. اچھا جی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ آیت تو منسوخ ہے، کینسلیشن ہو چکی ہے اس کی، تو ہماری وہ ساری جو محنت ہے وہ کسی کام نہیں لگی. اور اسی طریقے اسباب نزول، تیسری چیز کیا ہے، سبب نزول. ہاں، پہلی چیز دلالت تھی، دوسری ناسخ و منسوخ دیکھنا ہوتا ہے، اور تیسری چیز اسباب نزول، یہ بھی تفسیر میں ہوتا ہے. دلالت کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ ہر لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جس وقت ہم بول رہے ہیں صبح سے شام تک ہم جتنا کچھ بولتے ہیں تو آخر الفاظ بولتے ہیں نا. الفاظ سے کچھ معنی ہوتا ہے جس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے. تو لفظ معنی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ کو اسباب نزول پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. اسباب نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ کیا تھا جس میں حکم آیا ہے. ٹھیک ہے. خاص صرف آپ لفظ پہ نظر رکھیں تو بعض دفعہ آدمی کچھ کا کچھ کر دیتا ہے. اس پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے غالباً ایک موقع پر جو ہے وہ ایک صحابی نے کہا کسی جنگ میں جانے کو شاید یا کس طرح کو مفسدہ، تو انہوں نے کہا کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. انہوں نے کہا او بابا، یہ آیت ہمارے سامنے نازل ہوئی، ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اصل بات یہ تھی کہ انصار نے یہ سوچا تھا کہ یا رسول اللہ 6 مہینے کا وہ بنا لیجیے، سیمیسٹر سسٹم ہو جائے کوئی، کہ 6 مہینے دین کا کام کریں گے، 6 مہینے دنیا کا کام کریں گے، تو دونوں ہی کام چلتے رہیں گے. تو آیت نازل ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ ہلاکت کا فیصلہ ہوگا تمہاری طرف سے اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا. تو یہ مطلب نہیں جو تو لے رہا ہے، حالانکہ لفظ بالکل وہی ہے. تہلکہ ہلاکت ہے، تلقوا نہ ڈالو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
تو وہ مطلب کچھ لے لیتے ہیں، تو وہ انصاری نے ان کو روکا ٹوکا کہ بھائی یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پس منظر مجھے معلوم ہے کہ جس میں آیت نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پس منظر بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کلام کا. آپ کے ابا جی جو ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں بیٹا پانی لاؤ، ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنا مطلب چینج کرتا چلا جا رہا ہے. اگر انہوں نے گاڑی کا بونٹ اٹھا رکھا ہے تو پھر پانی کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی لوٹے میں گیلن میں لے کے آؤ. اور اگر وہ واش روم میں ہے تو پھر مطلب ہوگا بیٹا بالٹی میں لے کے آؤ. اگر وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو پھر مطلب ہوگا پانی گلاس میں ڈال کر لے آؤ. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے یو پی ایس پہ کھڑے ہو کے بیٹری کا جو وہ کھول رکھا ہے پھر مطلب ہوگا وہ جو خاص پانی اس کے لیے مناسب ہے وہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے. کشیدہ پانی جسے کہتے ہیں. تو یہ سب حالانکہ لفظ کیا ہے ایک، لیکن اس کے ماحول سے دلالت سے اس سب چیزوں سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو صرف ترجمہ کافی نہیں ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں. یہ جو بات چل رہی ہے کہ بس ترجمہ پڑھو سب کچھ تمہیں، یعنی دین سارا قرآن ہے، قرآن صرف ترجمہ ہے. سبحان اللہ، کیا آسان پیکج ہو گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اسباب نزول پر نظر رکھنی ہوگی، احکام اور حکمتوں کا استخراج کرنا ہوگا. کسی آیت سے کیا کیا حکم نکلتے ہیں اور پھر کس حکم کے پیچھے کیا کیا حکمت ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تفسیر میں. تو یہ ساری چیزیں تفسیر کے اندر آتی ہیں. ان امور مذکورہ کی بنا پر علامہ زرکشی نے علم تفسیر کی یہ تعریف کی ہے: علم یفهم به کتاب اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ. علم تفسیر وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب الہی کا فہم حاصل ہو اور اس کے معنی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کا استخراج و اظہار کیا جا سکے. اور علامہ ابو حیان نے قدر کھول کر یوں تعریف کی: علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، علیحدہ علیحدہ الفاظ کے احکام اور کامل و ناقص ترکیب کی صورت میں ان کے احکام اور ان کے معنی پر بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیب کی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں. یعنی ایک دفعہ پانی کا لفظ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، پانی کا لفظ لفظی ہے، اس کا ایک خاص مفہوم ہے، لیکن جب جگہ بدلی تو مطلب بدل گیا اس کا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر جملہ ایسا بولا کہ بیٹا بیٹری میں پانی ختم ہے اس کے لیے پانی لیتے آنا بازار سے، تو بیٹری کے لفظ نے اور بازار کے لفظ نے، ان سب چیزوں نے مل کر پورے جملے نے آپ کو بتا دیا کہ پانی کا مراد کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے ترکیب کی حالت. پانی کا لفظ پورے جملے میں جب آیا تو پھر کیا مطلب دیا اس نے، اور ویسے آپ سے پوچھا جو پانی کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، مختلف چیزوں میں مختلف ہو جاتے ہیں. نیز ان معنی کا تتمہ اور تکملہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو ناسخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی وضاحت پر مشتمل ہوتا ہے کہ جناب کون سا حکم ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے، اس کا شان نزول کیا ہے. شان نزول وہی کہ پس منظر کیا ہے، آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے سوال کے جواب میں، کون سی جگہ تھی، کون سی حالات چل رہی تھی اس وقت، اور مبہم قصوں کی وضاحت پر مشتمل. کہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف سے اشارہ کر دیتے ہیں بس. ٹھیک ہے. اصحاب قریہ سے پوچھو بھئی وہ قریہ کون سی تھی، قریہ بستی والوں سے پوچھو کہ وہ کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ اتنا تو قرآن کا گزر جاتا ہے. اور بستی کون سی تھی، ان کے ساتھ ہوا کیا، یہ تو ترجمے میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو آدمی کہتے ہیں نا صرف ترجمہ پڑھ لو، وہ بیچارہ بہت ہی سادہ ہے، قابل رحم حالت میں، اللہ اس پہ رحم کرے. السلام علیکم. جی سوال فرمائی. السلام علیکم. جی منسوخ آیات بھی ہیں اس میں. منسوخ ناسخ منسوخ آگے جا کے آئے گا. ویسے ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے